السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ ویورز ہم MGT 111 کی سیریز کو پڑھ رہے تھے، آج اس کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ تو لیکچر نمبر 4 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو ہم لیکچر نمبر 4 میں کیا پڑھیں گے؟ وہ یہ کہ اگر جو ہے نا ورکرز کو صرف ایک مشین کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ان سے کام پہ کام لیا جائے اور ان کی فیلنگس کو جو ہے نا امپورٹنس نہ دی جائے، ان کی فیلنگس کو بالکل، ان کی ایموشنس کو بالکل ہی امپورٹنس نہ دی جائے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جو رپلائی ہے نا وہ یہ ہے کہ شروع میں جو ہے شاید کام چل جائے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ورکرز کی پرفارمنس جو ہے نا گرنے لگے گی، اور اسی پرابلمس کی وجہ سے جو ہے نا اسی پرابلم کو سمجھنے کے لیے ہیومن ریلیشن اسکول بنائے گئے۔ ہیومن ریلیشن اسکول جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہیومن ریلیشن اسکول کے بارے میں ایک ذکر ہے کہ ہیومن ریلیشن اسکول کا مطلب ہوتا ہے انسان کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات بنانا۔ ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا۔ تو اس اسکول کا کہنا تھا کہ آرگنائزیشن جو ہے نا صرف مشین اور رولز کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کام کرنے والے لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مشینوں سے زیادہ جو ہے نا لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی اگر امپلائز جو ہے نا وہ خوش ہوں گے، وہ موٹیویٹ ہوں گے اور انہیں جو ہے نا امپورٹنس ملے گی، تو پرفارمنس جو ہے نا وہ پھر واقعی میں بہت بہتر ہو سکتی ہے، بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس اپروچ کے جو ہے نا 3 فیمس کنٹریبیوٹرز تھے۔ تو یہاں پہ کنٹریبیوٹرز آف دس اپروچ کی بات کی گئی ہے، جس کے 3 فیمس کنٹریبیوٹرز تھے۔ ایک کا نام ہے ایلٹون مایو، دوسرے کا نام ہے چیسٹر بارنارڈ، اور تیسرے کا نام ہے ہربرٹ سائمون۔ یہ MCQs اور شارٹ کوسچن کے لحاظ سے اہم ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے لازمی، ان کے نام آپ یاد کر لیجئے۔ اب ان کو جو ہے نا ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایلٹون مایو اور ہارٹون کے جو ہے نا اسٹڈی کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایلٹون مایون کی اسٹڈی کو دیکھتے ہیں۔ ایلٹون مایون نے ایک بہت فیمس ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے ہاتھرون اسٹڈیز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھرون اصل میں اس فیکٹری کا نام تھا جہاں یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ ایکسپیریمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ یہ دیکھنا کہ لائٹ جو ہے نا، لائٹ، ٹمپریچر اور ورکنگ کنڈیشنز کو جو ہے نا پروڈکٹیوٹی کو کیسے افیکٹ کر رہی ہے، کہ جو اس جگہ کا جو ماحول تھا نا، اس فیکٹری کا، وہاں پہ چلنے والی لائٹس، اس کا ٹمپریچر اور جو ورکنگ کنڈیشنز ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے کنٹرول کری ہے جو فیکٹری کے اندر ہو رہی ہے۔ اب ریسرچرز نے جو ہے نا ورکرز کے 2 گروپ بنائے۔ ایک پہلا بنایا کنٹرول گروپ۔ کنٹرول گروپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کوئی جو ہے نا چینج کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں کوئی چینج جو ہے نا نہیں کیا گیا ہو، سوری، کنٹرول گروپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی چینج نہیں کیا گیا ہو۔ دوسرا جو ہے نا گروپ بنایا ٹیسٹ گروپ۔ ٹیسٹ گروپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں لائٹ اور دوسری کنڈیشنز جو ہے نا چینج کی گئی ہوں۔ ریسرچرز نے نا یہ سوچا تھا کہ ٹیسٹ جو ہے نا گروپ کی پرفارمنس الگ الگ ہوگی اور کنٹرول گروپ کی الگ۔ ٹھیک ہے، لیکن سرپرائز یہ ہوا تھا کہ دونوں گروپس کی پرفارمنس جو ہے نا امپروو ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، کہ ریسرچ سے پتہ چلا کہ ورکرز اس لیے بہتر پرفارم کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ مینجمنٹ ان پر اسپیشل اٹینشن دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں امپورٹنس مل رہی ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کی فیلنگز کا خیال رکھا جا رہا ہے، یعنی اصل وجہ لائٹ نہیں تھی، اصل وجہ اٹینشن اور مومنٹ تھی۔ اس کو ہاتھرون ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہاتھرون کا جو ایفیکٹ تھا نا وہ کیا تھا؟ یہ کافی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، وہ آپ لازمی دیکھیے۔ جب امپلائیز جو ہے نا ان کو اسپیشل اٹینشن دی گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی پرفارمنس امپروو ہو جائے، تو اسے ہاتھرون ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو لازمی دیکھیے۔ کہ سمپل اس کو ایگزامپل کے ساتھ اگر میں سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی کلاس کے ٹیچر ہے نا، وہ کسی اسٹوڈنٹ پر زیادہ توجہ دے تو اکثر اس اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس امپروو زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یہی ہاتھرون ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھرونز اسٹڈی نے کیا سکھایا کہ ان اسٹڈیز نے بتایا کہ آرگنائزیشن سے مشین سے کام نہیں کرتی، آرگنائزیشن ایک سوشل سسٹم بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے ایموشنز، ان کے ریلیشنز، ٹیم ورک بھی پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب لائٹ بند کر دی گئی تو ورکرز کو یہی لگا کہ اب شاید مینیجرز جو ہے نا صرف ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کام مزید اچھے سے کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہاتھرون ایفیکٹ۔ تو اب بات کرتے ہیں چیسٹر برنارڈ کی۔ چیسٹر برنارڈ ایک فیمس مینیجر تھے۔ انہوں نے ایک بہت مشہور بک لکھی تھی، دا فنکشن آف دا ایگزیکٹو۔ یہ بڑی مشہور بک تھی، آج بھی یہ جو ہے نا آپ پلے اسٹور وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، فنکشن آف ایگزیکٹو۔ تو
ان کا کہنا تھا کہ مینیجر جو ہے نا ان کا کام ہے صرف آرڈرز دینا. ان کا جو کام ہوتا ہے نا مینیجرز کا, وہ آرڈر دینا نہیں ہوتا, بلکہ مینیجر کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. بارنارڈ کے مطابق نا مینیجر کی 3 امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ہیں: امپلائز کی کوآپریشن حاصل کرنا, آرگنائزیشن کو جو ہے نا پرپس جو ہے نا اس کو کلیئر کرنا, آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے نا اس کو کلیئر کرنا, کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے نا اس کو بہتر بنانا. اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ کلاسیکل اسکول کہتا ہے کہ باس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے, لیکن بارنارڈ نے کہا ہے کہ اصل اتھارٹی جو ہے نا امپلائی کے پاس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امپلائی فیصلہ کرتا ہے کہ آرڈر ماننا جو ہے نا یا ریجیکٹ کرنا. کہ کوئی آرڈر اگر ان کے پاس آیا ہے تو یہ امپلائز فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ماننا ہے یا ریجیکٹ کر دینا ہے. تو یعنی اگر امپلائز آرڈر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو یہ اس کی اتھارٹی ہے, اس میں اس کا فائدہ ہوگا. تو امپلائز کی جو ہے نا 3 زونس یہاں پہ بتائی گئی, 3 زونس آف امپلائی. تو بارنارڈ کے مطابق نا امپلائز کے پاس 3 زونز ہوتی ہیں: زون آف ایکسیپٹینس, زون آف ریجیکشن, زون آف انڈیفرنس. زون آف ایکسیپٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ امپلائی جو ہے نا آرڈر کو مان لیتا ہے. زون آف ریجیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ امپلائی جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. زون آف انڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ زون ہے, اس میں امپلائز آرڈر کو زیادہ سوچتا ہے اور سمپلی مان لیتا ہے, کہ زیادہ سوچتا نہیں ہے کسی بھی آرڈر کو. جیسے ہی اس کو آرڈر ملا فوراً اس نے مان لیا, تو زون آف انڈیفرنس ہوتا ہے. تو مینیجر کے لیے جو ہے نا ایک لائف لیسن بن جاتا ہے. اگر مینیجر جو ہے نا امپلائز کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرے گا تو جو ایکسیپٹنس ہے نا امپلائز کی, وہ انڈیفرنس زون جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کہ مینیجر نے اگر کسی امپلائی سے کام کیا, وہ بغیر سوچے سمجھے فوراً مان لے گا اس کی بات کو. اگر مینیجر امپلائز کے ساتھ جو ہے نا اچھا بیہیو کرے گا تب, یعنی امپلائز جو ہے نا زیادہ کوآپریشن کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مینیجر برا بیہیویئر کرے گا تو ریجیکشن زون زیادہ ہو جائے گی, یعنی امپلائز آرڈر ماننا کم کر دیں گے. بارنارڈ کی ریکمنڈیشن کے مطابق آرگنائزیشن کو امپروو کرنے کے لیے بارنارڈ نے نا 3 سجیشن دی. نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1, ورکرز اور مینیجرز کے درمیان جو ہے نا کوآپریشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ہے نا کوآپریشن ہونی چاہیے, یعنی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ہے نا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مل کر کام کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کراس ٹریننگ ہونی چاہیے. کراس ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے امپلائز کو صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے نہیں بلکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بھی بیسک آئیڈیا, بیسک کام جو ہے نا ان کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں ہربرٹ سائمون کی طرف. ہربرٹ سائمون کا نا فوکس تھا ڈیسیژن میکنگ پہ. ڈیسیژن میکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا. سائمون نے کہا کہ اگر کلاسیکل اسکول جو ہے نا سمجھتی تھی کہ انسان ہمیشہ پرفیکٹ اور لاجیکل ڈیسیژن لیتا ہے, تو لیکن ریالٹی میں نا ایسا نہیں ہوتا. انسان کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا لمیٹڈ ہوتی ہے, اس لیے ہر ڈیسیژن 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. سائمون کے مطابق آرگنائزیشن کی جو امپورٹنس ہے نا, سائمون کہتا ہے کہ آرگنائزیشن امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگوں کی ہیبٹس اور پرسنالٹی کو جو ہے نا ڈیولپ کرتی ہے. یہ مینیجرز کو اتھارٹی اور انفلوئنس دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ کمیونیکیشن سسٹم بناتی ہے. یہ آپ کے شور کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. سائمون کی جو آرگنائزیشن کی امپورٹنس ہے نا, یہ 4 پوائنٹس. تو آپ یہ دیکھیے لاسٹ میں ہے, یہ انفارمیشن کو پرووائڈ کرتی ہے جس کے بیسس پر نا ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 پوائنٹس ہیں. یہ کچھ پوائنٹس ہیں نا, یہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں. ہربرٹ سائمون کی جو ہے نا سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن تھی نا, وہ یہ تھی کہ ڈیسیژن میکنگ تھیوری اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اسی کام کی وجہ سے انہیں 1978 میں, ٹھیک ہے, 1978 میں ایک نوبل پرائز ملا تھا. تو یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہربرٹ سائمون کو جو ہے نا کس سن میں جو ہے نا ایک نوبل پرائز ملا تھا, تو 1978 میں. تو یہ آپ ایم سی کیوز کے لحاظ سے دیکھ لیجئے. تو اس کے بعد کانسیپٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں جس میں اس چیپٹر کی ریویژن بتائی گئی ہے. ایلیمینیشن ایکسپیریمنٹ, لائٹ اور ورکنگ کنڈیشن کا جو ہے نا ایکسپیریمنٹ جو ہاتھرون پلانٹ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاتھرون ایفیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہاتھرون ایفیکٹ جب امپلائز کو جو ہے نا اٹینشن ملی اور پرفارمنس کو امپروو کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر پروڈکٹیوٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ورکر کتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے. ہیومن ریلیشنز اپنے اسکول. ٹھیک ہے.
اس کے بعد بتایا گیا ہیومن ریلیشن اسکول. یہ تھیوری کہتی ہے کہ ہیومن بیہیویئر اور گروپ ریلیشن جو ہے نا آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, بہتر بناتے ہیں. تو لاسٹ اس کی سمری ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہیومن ریلیشن اسکول جو ہے نا انہوں نے انسان کی آرگنائزیشن کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ بنایا. ایلٹون مایو نے جو ہے نا ہاتھرون اسٹڈیز کے ذریعے پروف کیا کہ اٹینشن اور موٹیویشن جو ہے نا پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر سکتا ہے. چیسٹر بارنارڈ نے جو ہے نا انہوں نے کوآپریشن اور کمیونیکیشن اور امپلائی کو جو ہے نا ایکسیپٹنس کی امپورٹنس بتائی. اس کے علاوہ ہربرٹ سائمون نے ڈیسیژن میکنگ اور ہیومن بیہیویئر پر فوکس کیا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو نا آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. تو میرے چینل کو لاسٹ میں سبسکرائب کریں, ساتھ کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کر کے لاسٹ میں پوچھیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو. اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ چینل ہے, آپ اس کو جو ہے نا لاسٹ میں جوائن کر لیں, آپ کا انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. میں نے اس کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اگر لنک اوپن نہیں ہو رہا تو ساتھ کے ساتھ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے, آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. ویڈیو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.